Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز کی صف کے حوالے سے تین چیزیں واجب ہیں، یعنی نماز کے دوران ہم جو صف بندی کرتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، اس حوالے سے تین چیزیں لازمی ہیں، واجب ہیں۔ اگر صف بناتے وقت نماز کے لیے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی مخالفت نمازی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ان تین چیزوں کے حوالے سے بہت سخت تاکید آئی ہے، اور اکثر و بیشتر نمازی حضرات اس چیز سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ تو ضرور آج کی ویڈیو تمام نمازی حضرات جو ہیں وہ دیکھیں، اور جب بھی آپ باجماعت نماز ادا کرنے لگیں تو ان تین چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں، کیونکہ احادیث میں صف کے حوالے سے بہت زیادہ نبی کریم علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے اس کی درستگی کے حوالے سے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ یہ حدیث مبارکہ سنیں کہ صف کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے کتنی سخت جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو درست کیا کرو، اور پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح درست فرماتے جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح تیر بالکل سیدھا ہوتا ہے اس طرح حضور علیہ السلام ہماری صفوں کو درست کیا کرتے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے، تو تکبیر کہی جانے لگی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا جو سینہ ہے وہ صف سے باہر تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو صفوں کو درست کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف ڈال دے گا۔ تو کتنی یہ سخت وعید ہے کہ صف کو اگر تم درست نہیں کرتے تو تمہارے چہروں میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور بڑی مستند یہ روایات ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صفوں کو درست کیا کرو، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کے قیام کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی صفوں کو درست کرو، کندھوں کو قریب کرو، خالی جگہیں پر کرو، اور شیطان کے لیے خالی جگہیں نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملائے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرتا ہے، اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو ملانے والے کے لیے دعا کی، حضور علیہ السلام دعا فرمائی اے اللہ جو صفوں کو ملائے اسے اپنی رحمت کے ساتھ ملا۔ تو یہ کس قدر خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو ملاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ تین چیزیں جو ضروری ہیں، جو واجب ہیں صفوں کے حوالے سے، وہ کون سی میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ان چیزوں کو دھیان سے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور پھر جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے صفوں کو درست رکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں اتنا عرض کرتا چلوں، اگر آپ صحیح تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آن لائن قرآن پڑھنے کی سہولت موجود ہے، آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، وہ تین چیزیں کون سی؟ ان تین واجبات میں سے پہلا واجب ہے
تسویہ، برابر ہونا، یعنی جتنے بھی نمازی صف میں کھڑے ہیں ان کی گردنیں، ان کے شانے اور ان کے ٹخنے ایسے بالکل برابر ہوں کہ پوری صف میں اگر کوئی لکیر کھینچی جائے تو وہ بالکل سیدھی کھینچی جائے. یعنی جب آپ صف بنائیں تو اگر مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر وہاں لکیر کھینچی ہے تو وہ لکیر بالکل سیدھی ہو، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی صفوں میں حضور علیہ السلام ہمارے کندھوں کو ہاتھوں سے برابر کرتے اور فرماتے سیدھے ہو جاؤ، ٹیڑھے نہ ہو جاؤ ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی اگر صفوں کو ٹیڑھا رکھا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اس کی سزا میں دل بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، دلوں میں کینہ، حسد، بغض، نفرتیں یہ جنم لیتی ہیں. تو صفیں جو ہیں وہ بالکل سیدھی بنانے کا حکم دیا گیا ہے. کہیں بھی صف میں خم نہ ہو، دائیں طرف سے بائیں طرف سے کہیں بھی صف اس طرح وہ گول نہ ہوئی ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، صف کا بالکل سیدھا ہونا یہ پہلا واجب. دوسرا واجب نماز کی صفوں کا جو دوسرا واجب ہے وہ ہے اتمام، یعنی صف کو مکمل کرنا. یعنی جب تک اگلی جو صف ہے وہ مکمل نہ ہو جائے اس سے پہلے پیچھے صف نہ بنائی جائے. اگر کوئی اس طرح کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا بندہ گناہ گار ہوگا. یعنی اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہے اور کوئی آ کر پچھلی صف میں نماز شروع کر دے تو ایسا جتنے بھی نمازی ایسا کریں گے وہ گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں تو اتنا سخت حکم علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ویسے اگر آپ صفوں کو چیر کر آگے بڑھیں گے نا تو گناہ ہے، لیکن اگر ایسی حالت ہو کہ سب سے جو پہلی صف ہے یعنی اگلی جو صفیں ہیں اس میں کوئی جگہ خالی ہے اور کوئی نیا نمازی آیا ہے، پیچھے والی سارے صفیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، تو وہ اگر دیکھتا ہے کہ آگے صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ پیچھے نماز نہ شروع کرے، وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے اور اس صف کو مکمل کرے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اس کے لیے اس کی اجازت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکمل کرو پہلی صف کو، پھر جو اس کے نزدیک ہو، پھر جو کمی ہو وہ سب سے پچھلی صف میں ہو. یعنی اگر کچھ نمازی کام ہیں یا صف مکمل نہیں ہو رہی تو وہ سب سے پیچھے والی صف میں ہو، اس میں ہی وہ آدھی بنے یا جتنی بھی بنتی ہے بنے، آگے جو صفیں ہوتی جائیں وہ مکمل پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس میں بالکل بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے ورنہ گناہ گار ہوں گے. اور تیسری چیز جو صف میں واجب ہے وہ ہے صف میں متصل ہو کر کھڑے ہونا، یعنی اس طرح کھڑے ہوں کہ ایک بندے کا کندھا دوسرے بندے کے نمازی کے کندھے کے ساتھ ٹچ ہوا ہونا چاہیے. یعنی ہر نمازی یہ دیکھے کہ اس کے دائیں بائیں جو نمازی کھڑے ہیں تو اس کے اپنے کندھے ان نمازیوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں، مس ہو رہے ہیں یا نہیں. یہ کندھے ہیں نا، تو آپ دیکھیں دائیں بائیں جو نمازی آپ کے کھڑے ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا نہیں، درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح کا فاصلہ ہوتا ہے نا جو درمیان میں، یعنی کندھے ملے ہوئے نہیں ہوتے، درمیان میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ درمیان میں داخل ہو کر تمہاری نمازوں میں خلل ڈالتا ہے. امید ہے بات سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا